بسم الله الرحمن الرحيم. درگاہ سے دور کیا گیا. جزاک اللہ احسن جزا. اب پروگرام کے سوالات کی طرف آتے ہیں اور محترم زین الدین حامد صاحب سے ہی میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہستی باری تعالیٰ کی ایک دلیل یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کائنات کی پیدائش میں تم کسی قسم کا رخنا یا اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک انتظام ہے، ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے کائنات میں، اور یہ نظام اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس تعلق سے، اس دلیل کے تعلق سے تھوڑی وضاحت بیان کرنے کی درخواست ہے. قرآن مجید نے جہاں ہستی باری تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے لیے بے شمار دلائل بیان فرمائے ہیں، اس میں اپنے پیدا کردہ کائنات کو بھی بطور ثبوت پیش کیا ہے. وہ کائنات پر غور کرو، قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے. افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تتفکرون وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کائنات پر غور کریں، پھر آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا. تو قبل ازیں جو آیت مولانا حمید کوثر صاحب نے پیش کی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. ایک بدو سے جو عرابی ان سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس خدا کی کیا دلیل ہے. 1400 سال پہلے کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. تو اس نے جو جواب دیا ہے، حیرت انگیز جواب ہے، آج ہی بالکل تازہ جواب جیسا لگ رہا ہے. اس نے جواب دیا، اونٹ چرانے والا ہے وہ، اس نے جواب دیا البارۃ تدل علی البعیر واثر القدم علی السفیر فالسماء ذات البروج والارض ذات الفجاج اما تدل علی قدیر. یعنی جب کوئی شخص جنگل میں سے گزرتا ہوا ایک اونٹ کی مینگنی دیکھتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے اس جگہ سے کسی اونٹ کا گزر ہوا ہے. جب وہ صحرا کی ریت پر کسی انسان کے پاؤں کا نشان پاتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرا ہے. تو کیا ہمیں یہ زمین اپنے وسیع راستوں اور آسمان اپنے اور سورج و چاند اور ستاروں کے دیکھ کر اس طرف خیال نہیں جاتا کہ اس کا بنانے والے کوئی ہے، اس کا خالق کوئی موجود ہے. الغرض نظام کائنات کے مطالعے سے کہ پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وجود باقی برہے کہ جو تمام کارخانے عالم کو چلا رہا ہے. حدیث قدسی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت آدم. میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کیا. تو دراصل تخلیق انسان کہ جو اصل مقصد کیا ہے، ہر انسان اپنے استطاعت اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مظہر بنے انبیاء علیہم السلام. تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا میکسیمم وہ اظہار ہوتا ہے، اور دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود اللہ تعالیٰ کا صحیح عرفان انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے ہی پہچانا جاتا ہے. ورنہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں اللہ تعالیٰ فلان چیز کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے مشابہت دینے سے بھی وہ پاک ذات ہے. تو کائنات کی پر غور کرنے کی جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد پائے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وراء الورا ہے، کہ لطیف درد لطیف ہے. انسان اپنی ظاہری آنکھ سے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ انسان کی ایک حد نگاہ ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا. مثلا دیوار سے بیک سائڈ میں کیا ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مایوس نہیں ہونے دیا. فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ظاہری آنکھیں انسان تک، اللہ تعالیٰ کی ذات تک
پہنچ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے وہ خدا انسان کے آنکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مختلف تجلیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دے دیتا ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں دن رات محنت کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے۔ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ جو ہمیں پانے کے لیے، ہمارے قرب پانے کے لیے اور ہمارے محبت کو جیتنے کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے کئی راستے دکھا دیں گے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنا وہ اطمینان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود واقعی برحق ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ خدا نما ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفات کا اظہار قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے لیے جہاں بے شمار علمی، عقلی، منقولی اور معقولی دلائل پیش کرتا ہے، وہاں نظام کائنات کے محکم اور ابلغ نظام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے ایک زبردست دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، یعنی بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ نیک عمل کرتا ہے، اور وہ غالب ہے، بخشندہ ہے۔ اس نے ساتوں آسمان بھی پیدا کیے اور ان میں آپس میں موافقت اور مطابقت رکھی ہے، تو کبھی کوئی اختلاف اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں نہیں دیکھے گا۔ بس اپنی آنکھ کو لوٹا، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دوبارہ اپنی نظر کو لوٹا کر دیکھ، تیری نظر تیری طرف تھک کر درماند ہو کر لوٹے گی۔ ابھی کائنات کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے دنیا میں جتنے بھی اشیاء ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اشیاء ہے جس کا شمار ہی ممکن نہیں ہے، تو وہ انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی ان اشیاء میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، ہر چیز میں ایک قانون اس میں موجود ہے، مفصل اور کامل مکمل قانون جاری ہے۔ کوئی بھی دنیا کی کوئی شے اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ بارے میں غور کر کے دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی قاعدے کے تحت، کسی نے قانون کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے دنیا میں ہر چیز میں وہ معین نقشہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں، جس کا شمار ممکن نہیں ہے، ہر ایک کا نقشہ ہے، ہر ایک قسم کی ترتیب پائی جاتی ہے۔ تیسری بات، دنیا کی ہر چیز میں اپنے قانون اور پلان کے ایک خاص غرض کے تحت کام کرتی نظر آتی ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ایک معین قانون کے مطابق وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وجود میں ہے، اور دوسری بات ہے اس میں ان قانون کے ساتھ ساتھ معین نقشہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ تیسری بات ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے وہ چیز پیدا کی ہوتی ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل پیدا نہیں کی، ہر چیز کا مقصد ہے، چاہے انسان کو پتہ لگے نہ لگے۔ تو بہرحال اس عالمی دنیاوی کے ہر چیز میں ایک علت غائی ثابت ہوتی ہے۔ یہ علت غائی ذات باری تعالیٰ کے وجود پہ ایک نہایت زبردست دلیل ہے۔ اگر جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، یہ چیزیں خود بخود ہی وجود میں آئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چیزیں ایک خاص مقصد کے لیے روان دواں ہیں، وہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی گئی ہے، یہ بالاستثناء ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ ایک قانون موجود ہوتا ہے، ایک ترتیب اور نقشہ اس میں پایا جاتا ہے، پلان ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک اس کے خاص مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہوتی ہے۔ اور یہ اگر اس پر غور کرے انسان تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے ایک بہت زبردست ثبوت ہے۔ نظام عالم کا مطالعہ بڑے زور کے ساتھ انسان کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ دنیا خود بخود نہیں ہے، بلکہ ایک مدرک بالارادہ ہستی کے دست قدرت سے عالم وجود میں آئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بار بار نظام کائنات پر غور کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ وراء الورا ہے، انسان اپنی ظاہری آنکھ سے پہنچ نہیں سکتا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کرتا ہے وہ ضرور اس تک پہنچتا ہے۔ تو کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے، انسان جتنا بھی اس کو سوچتا چلا جائے، غور کرتا چلا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت بے شمار دلائل ان کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ کائنات جو ہم کائنات کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی وسیع کائنات ہے اور ہر دم وسعت پذیر بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو بڑی طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور یہ ہم اس کو وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ تو آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات ہر دم وسعت پذیر ہے، وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ ہستی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ پھر آگے جو نظام شمسی ہے کہ گیلیکسی سے بے شمار انگنت گیلیکسیز ہیں، اس کی آسمان کی وسعت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ جو دنیا گیلیکسی جس کو ہم کہتے ہیں سورج اور چاند اور ستارے اور جو نظام ہے، اس طرح کے انگنت گیلیکسیز موجود ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں دنیا کی کتنی وسعت ہوگی۔ تو اس قدر وسیع کائنات کو پیدا کرنے والا ایک لازماً ایک قادر و مقتدر ہستی موجود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا خود بخود کوئی بات۔ ایک معمولی بات بھی آپ دیکھ لیں، آپ ابھی ایک گھر بنتا ہے اینٹوں سے، اگر ہم کہہ سکتے ہیں اینٹیں ایک جگہ ڈھیر لگا دیں اینٹوں کا، گھر بن جائے گا؟ اس کے لیے معمار چاہیے، پہلے نقشہ بنتا ہے، پلان بنتا ہے، پھر اس کے بے شمار اس کے اجزاء ہیں، تب جا کے گھر بنتا ہے۔ یہ ایک معمولی گھر کی تعمیر کے لیے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، معماروں کی ضرورت ہوتی ہے، مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح وسیع کائنات جس میں زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، گیلیکسی سب موجود ہیں، کیسے ممکن ہے بغیر کسی خالق کے ہماری وجود میں آیا ہوں؟